گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے عظیم شہدائے اسلام۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم دین اسلام کی ان عظیم شخصیات کا ذکر خیر کریں گے اور ان حضرات کی سیرت اور ان کے فضائل کو جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تحفظ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کے عظیم منصب کو پا کر شہید کا رتبہ حاصل کیا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں کثیر ایسے افراد ہیں جن کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ چند شخصیات کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ہدایت بخشش میں ایک مقام پر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جانثاری کا ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سنتے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہا اور رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں، جانو دل تیرے قدم پر وارے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ یعنی صحابہ کرام کی کیا عظمت و شان ہے کہ راہ خدا میں شہادت پا رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہو رہے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء کرام ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل و اعلیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے لیے ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کرام مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ جناب صدیق اکبر ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا نمبر فضیلت میں، مقام و مرتبے میں جس ہستی کا ہے، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام کے عظیم ہیرو ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایسا شاہکار ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات یہ حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک معیار ہے۔ اور آپ کی عظمت و شان کیا ہے وہ ہم اپنے اس پروگرام میں سنیں گے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو اپنے صحابہ کے سامنے، اپنی امت کے سامنے ظاہر فرمایا۔ ابتدا میں ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ انٹروڈکشن، آپ کا کچھ تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، تو اس طرح آپ کا مکمل نام ہوگا عمر بن خطاب، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص، اور آپ کا ایک مشہور ٹائٹل ہے جو بارگاہ رسالت سے آپ کو عطا کیا گیا، اور اس ٹائٹل کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو کئی واقعات ہمیں احادیث اور سیرت کی کتب میں ملتے ہیں۔ وہ شاندار ٹائٹل کیا ہے جو دربار رسالت سے، بارگاہ رسالت سے عطا کیا گیا؟ وہ ٹائٹل ہے فاروق۔ فاروق اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاروق ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فارق، فرق کرنے والا، اور بہت زیادہ فرق کرنے والا جو ہو اس کو کہا جاتا ہے فاروق۔ فاروق کا معنی ہے بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ کس چیز میں زیادہ فرق کرنے والا؟
اس کو احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی اور آپ کا کردار بھی بتاتا ہے کہ آپ حق کا معیار رہے، آج تک حق کا معیار ہیں، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا انتخاب فرمایا کہ اب آپ کا ٹائٹل ہی یہ ہے فاروق اعظم، امت میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے، حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عظمت و شان دیکھی جائے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے کا معاملہ دیکھا جائے، حق و باطل میں امتیاز کرنے کا معاملہ دیکھا جائے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ ہیں، اپنا جواب آپ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے تقریباً 13 سال بعد ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے 6 سال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کی عظمت و شوکت کو ظاہر کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت علماء کرام نے یہ بھی ذکر کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو خوش نصیبوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ کئی ایسے افراد تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام کو قبول کیا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے۔ وہ افراد کتنے تھے؟ وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک قول کے مطابق تقریباً 39 تھے، یعنی ایک کم 40 افراد ایسے تھے، ایک کم 40 یعنی 39 مرد اور عورت ایسے تھے جو ایمان لا چکے تھے، جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی یا صحابیات تھی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو آپ ایمان قبول کرنے والے اور اسلام لانے والوں میں سے 40ویں نمبر پر تھے، اور 40 کا عدد بڑا مبارک ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ وہ 40ویں مسلمان ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ٹائٹل یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے متمم الاربعین۔ اربعین کا معنی ہوتا ہے 40، اور متمم کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنے والا، پورا کرنے والا۔ تو متمم الاربعین کا مطلب ہے 40 کے عدد کو پورا کرنے والا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی طرف مائل ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق بخشی، اس کا ایک ظاہری سبب دعائے مصطفیٰ بھی تھا، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی جماعت میں، کفار مکہ میں اور قریش کے قبیلے میں ایک مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ سردار کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے میں آپ کا ایک مقام تھا، ایک آپ پرسنالٹی کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا اور خواہش تھی کہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو رب تبارک و تعالی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یوں دعا عرض کی، اے الہ العالمین، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہے اس سے اسلام کو تو عزت عطا فرما۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ رب کی بارگاہ میں سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہ اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی ان کا اسلام کو قبول کرنا یہ مسلمانوں کے لیے عزت اور افتخار کا باعث ہوگا۔ تو چونکہ دعائے مصطفیٰ تھی اور دعائے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، مستجاب ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا دعا فرمانا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کی سعادت بخشی، اور آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ آئے تو کسی برے ارادے سے تھے،
روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو، مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دوں گا معاذ اللہ۔ جب یہ اس ارادے سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک صحابی ملے اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جاتے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں بانی اسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اپنے گھر کی تو خبر لیجئے، کیونکہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ کے ایک عظیم فرد ہیں، یہ ایمان لا چکے ہیں، یہ بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب غضب اور جلال کی کیفیت میں حضرت فاروق اعظم اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور دروازے سے باہر آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک خوف و ہراس کا معاملہ ہوتا ہے، آپ زد و کوب کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ آواز کیا تھی، یہ کون سی کتاب پڑھی جا رہی تھی؟ بالآخر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھا، قرآن کے انوار اور قرآن کی تجلیات کا ایسا ظہور ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہوئے اور اسلام کی عزت اور اسلام کے وقار و افتخار کا باعث بنے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے سے تقریباً 3 دن پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے اور بڑے شاندار چچا حضرت سید الشہداء امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور ان دونوں ہستیوں کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ تھا۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش میں، سرداران مکہ میں اپنا ایک نام اور اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لا چکے ہیں اور ان کے ایمان اور اسلام لانے کے 3 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لاتے ہیں، تو مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، جو کہ مکے کی فضاؤں میں گونج اٹھا اور مسلمانوں کو بڑی فرحت اور خوشی اور راحت نصیب ہوئی کہ 2 عظیم ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ ان کے اسلام لانے سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی تقویت ملی، اور جو کفار مکہ تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، انہیں صدمہ بھی ہوا کہ سرداران مکہ میں سے 2 عظیم افراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، تو پھر ہم کھل کر رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، کھل کر دین اسلام کی اشاعت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مصلحت کے تحت ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اعلانیہ عبادت کرنے کی گویا کہ اجازت نہ تھی۔ حکمت اور مصلحت کے تحت صحابہ کرام اپنے ایمان کو مخفی رکھا کرتے تھے، کیونکہ کفار کا نرغہ تھا، ان کا غلبہ تھا اور وہ اذیت پہنچاتے تھے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری دیکھیں، آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم علل اعلان رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند کریں اور اپنے رب عز و جل کی عبادت علل اعلان کریں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام جس مقام پر موجود تھے، تشریف فرما تھے، وہاں سے صحابہ کرام کا گویا کہ ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے، جس کی قیادت قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور حال کیا ہے؟ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام کی 2 صفیں ہیں، ایک صف میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسری صف میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی قیادت میں یہ شاندار اسلام کا قافلہ مسجد حرام پہنچتا ہے۔ وہاں کفاران مکہ موجود ہیں اور وہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین آج کس شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، اپنے عروج پر ہے، اور علل اعلان مسجد حرام میں صحابہ کرام نے عبادت کی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے
تو ابو جہل کے گھر پہنچے اسے اطلاع دینے کے لیے، اپنے اسلام کا، ایمان کا اظہار کرنے کے لیے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو نوک کیا، تو ابو جہل نے پوچھا کون؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں عمر ہوں، اور سن لو کہ میں تمہارا دین چھوڑ کر دین حق کو، دین اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب ابو جہل نے یہ خبر سنی تو کہا اے عمر ہرگز ایسا نہ کرنا، اور ڈر کے مارے اس نے دروازہ بند ہی رکھا، دروازہ نہ کھولا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا تو وہ خاموش، نہ وہ جواب دے نہ وہ دروازہ کھولے، بلکہ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے رخصت ہو کر سرداران مکہ میں سے ایک بڑے اثر و رسوخ والے شخص کے پاس گیا، اور اس کے سامنے جب میں نے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا اور وہی مکالمہ کیا، وہی بات کی جو ابو جہل سے کی تھی، تو اس نے بھی یہی کہا کہ ایسا کبھی نہ کرنا، اور وہ ڈر کے مارے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ، آپ کا جلال اور آپ کا شان و شوکت ہے کہ کفار بھی آپ کے ایمان لانے سے گھبراتے تھے اور تشویش کا شکار ہوتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علل اعلان جس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی بڑی عظمت و شان ہے۔ خطبوں میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو عام طور پر آپ کی ایک عظمت و شان یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کون ہیں، فاروق اعظم کون ہیں؟ الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، کہ عمر بن خطاب وہ ہیں جن کی رائے وحی الہی کے موافق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا حق کا ترجمان بنایا، آپ کو ایسی حق گوئی عطا فرمائی کہ قرآن مجید کی تقریباً 20 سے زیادہ آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اور موافق نازل کی گئی۔ یعنی کسی بھی معاملے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اوپینین ہوتا، آپ ایک رائے قائم کرتے، دیگر افراد بھی رائے قائم کرتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو گویا کہ ظاہر فرمانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق قرآن کی آیتوں کو نازل فرماتا، اور صحابہ کرام میں یہ آپ کی ایک خصوصیت مانی جاتی ہے، اور علماء کرام نے قرآن مجید کی ان آیات کو بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ان آیات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں کوئی رائے پیش کرتے، بارگاہ رسالت میں اپنی تمنا کا اظہار کرتے، تو رب تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا نزول فرما دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظمت و شان یہ ہے کہ وہ نبی مختار جو خاتم النبیین ہیں، سرکار اعظم علیہ السلام نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اوج تمام پر پہنچا کر مکمل فرما کر ختم فرمانے والے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ تو نبی پاک علیہ السلام جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا اظہار کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر تمام کر دی گئی، لیکن سرکار علیہ السلام نے ان کی عظمت و شان کا بیان فرمایا کہ بفرض محال اگر کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو نبوت عمر بن خطاب کو عطا کی جاتی۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب یہ نبی نہیں بنے تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے اسٹیٹس والی ہستی کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب میں افضل و اعلیٰ ہیں، جب ان کو نبوت نہ ملی،
نبی کریم علیہ السلام پر نبوت تمام کر دی گئی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون ہے جس کو نبی بنایا جائے، جس کو نبوت دی جائے؟ تو آپ علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ خود ہی آپ علیہ السلام اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور کافی عرصے تک آپ نے خلافت کے امور سر انجام دیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کافی فتوحات ہوئیں، اسلام اور مسلمانوں کو کافی کامیابیاں نصیب ہوئیں، اسلام کو بڑا فروغ ملا۔ لیکن بالآخر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک پورا واقعہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے، اور مدینہ شریف میں آپ کی شہادت ہوئی، اور مدینہ شریف میں شہادت آپ کو عطا کیا جانا یہ گویا کہ آپ کی تمنا تھی، آپ کی خواہش تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا روایت کی گئی ہے کہ عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے اپنے رسول نبی کریم علیہ السلام کے شہر یعنی مدینہ شریف میں موت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا، اور آپ کی شہادت بھی مدینہ شہر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف کی طرف جب روانہ ہوئے اور مسجد شریف میں پہنچے اور نماز کی ابتدا فرمانا چاہی، تو ایک مجوسی غلام جسے ابو لؤلؤ کہا جاتا تھا، اس بدبخت نے ایک خنجر کے ذریعے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر پشت پر وار کیا، اور وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زخمی ہو گئے، اور اس واقعے میں اس بدبخت نے کئی صحابہ کرام کو بھی زخمی کیا، اور بعد میں ان صحابہ کرام کا بھی وصال ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور کچھ دن دنیا میں ظاہری طور پر رہنے کے بعد آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیے جانے اور آپ کی شہید ہونے کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ 26 ذوالحجۃ الحرام سن 23 ہجری بدھ کے دن فجر کی نماز میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ پر اٹیک کیا گیا، آپ کو شدید زخمی کیا گیا، اور یہ حملہ ہونے کے تقریباً 3 دن کے بعد 10 سال 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو سر انجام دینے کے بعد بالآخر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، تو اس وقت بظاہر آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 سال تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام نے بھی جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کی بھی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ تو یوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کی یوں بھی برکت عطا کی گئی کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے ظاہری طور پر 63 سال اس دنیا کو ظاہری حیات کے ساتھ فیض عطا فرمایا، تو اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً 63 سال اس دنیا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے مشہور زمانہ سلام میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی،
جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت